کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے؟ عنایت کرم 3 روز تک آپ نے تحبیب فیسٹیول دیکھا اور آپ ان شرکا میں تھے جنہوں نے سب سے زیادہ مختلف جو یہاں بیٹھکیں ہوئیں سٹنگس ہوئیں ان میں شامل رہے. آپ نے مختلف زبانوں کی سٹنگ میں بھی. کیسا ہے یہ 3 روز کا کیسا فیسٹیول تھا؟ نہیں، میرے خیال سے کافی یونیک تھا. جو ہندوستان میں 2 ایک بڑے فیسٹیول ہوتے ہیں جیسے جے پور ہے، کلکتہ ہے، اس میں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ہندی، اردو اور انگریزی کے رائٹرز ہوتے ہیں وہاں، تو ایک طرح سے کسی حد تک ملٹی لنگوئل وہ ہے. لیکن یہ اس نے کچھ ریکارڈ بریک کر دیا ہے، اس لیے کہ اس طرح کا میں نے تو لٹ فیسٹ کہیں دیکھا نہیں جہاں 5 زبانوں کو برابر عزت و برابر وقت دیا گیا ہو اور اتنے ان کے سیشنز ہوں. تو یہاں تو بھائی نہ صرف ہندی اردو تھے بلکہ پنجابی بھی تھی اور ملیالم بھی تھی اور عربی بھی تھی اور انگریزی بھی تھی. تو اتنی زبانوں کا سنگم میرے خیال سے یہ طارق قیدی صاحب کر سکتے تھے، بڑے کمیٹیڈ آدمی ہیں وہ، اور یہ دبئی میں ہی ہو سکتا تھا اس لیے کہ دبئی میں ان تمام زبانوں کو سمجھنے والے بہت موجود ہیں. تو ورنہ جیسے آپ جے پور میں کریں تو وہاں شاید ملیالم کے اتنے آدمی نہیں ہوں گے، یا آپ اگر کیرلا میں کریں تو وہاں پر پھر پنجابی کے اتنے لوگ نہیں ہوں گے. مگر یہ جگہ ایسی ہے کہ ان تمام زبانوں کے سمجھنے والے، لکھنے والے، انگریزی تک. یہ انگلش جو پوئٹری کا سیشن ہوا بہت خوبصورت ہے، بڑی اچھی پوئٹری سنی، اور یہ سب یہیں رہ رہے ہیں. انگلینڈ سے تو ایک ہی آدھ آئے تھے، باقی تو یہ سب یہاں کے لوگ ہیں جو انگریزی شاعری کر رہے ہیں، مختلف یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں. تو یہ سنگم جو یہیں ممکن تھا جہاں تمام زبانوں کے لوگ، تمام ملکوں، تمام علاقوں کے لوگ یہاں دبئی میں اس وقت ایک موزیک بنائے ہوئے ہیں بہت بڑی سی. تو بہت خوبصورت تجربہ تھا. اور بہرحال پہلی بار انہوں نے کیا، تھوڑے بہت اس کے ٹیلنگ پرابلمس بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ میں یقین کرتا ہوں وہ بڑے محنتی آدمی ہیں اور بڑے اپنے مقصد اور اپنے منزل سے ان کا بڑا جذباتی رشتہ ہے. تو وہ اگلی بار آپ دیکھیں گے تو وہ اور بھی منچ کے آئے گا. اچھا، ایک تو آپ تو دنیا بھر میں مختلف ادبی میلوں میں، مشاعروں میں، تقریبات میں، مجالس میں شرکت کرتے رہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کوئی میلہ خود کتنا خوبصورت ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو پارٹیسپیشن ہے لوگوں کی جو عام ہمارے لسنر تھے، سامعین تھے، حاضرین تھے، ان کی کوالٹی کیسی ہے؟ دیکھیے، میں میرے فادر کی کسی نظم کا 2 مصرے، ایک مصرع سناتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ یہ احساس تم کو ہے کہ نہیں کہ شہر نام ہے شہروں میں رہنے والوں کا. تو اصل میں شہر کیا ہے؟ شہر عمارتیں تھوڑی، سڑکیں تو وہ تو سب جگہ ہوتی ہیں بڑے بڑے شہروں میں. جو شہر کو منفرد یا ممتاز بناتا ہے وہ وہاں کا آدمی ہے، انسان ہے. اور یہاں پر نہایت عمدہ لوگ آئے، باہر سے بھی آئے، اندر سے بھی آئے. آپ جرمنی سے تشریف لائے ہیں، انگلینڈ سے کچھ لوگ تھے، ہندوستان سے تو ہی، پاکستان سے تھے، کچھ لوگ یو ایس سے آئے ہوئے تھے، تو کینیڈا سے. تو یہ اور خود یہاں کی جو آڈینس ہے، سامعین جو ہیں یہاں کے، وہ بہت مجھے لگتا ہے کہ ان کی گہری دلچسپی ہے ادب میں اور فائن آرٹس میں. اس کی وجہ کیا ہے جو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی پہلے تو روزی روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے زندگی میں، اور وہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. تو کسی سے آپ شکایت نہیں کر سکتے کہ یہ تم روٹی روزگار کی فکر میں کیوں ہو، آپ دیں گے اسے. تو بہرحال وہ یہاں آ کے اس کا یہ مسئلہ کسی طرح حل ہو جاتا ہے اور تھوڑے اطمینان کی سانس لیتا ہے. تو جب اطمینان کی سانس لے لیتا ہے ایک آدمی تو پھر دوسری باتیں یاد آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دبئی میں ایک بہت تشنگی ہے آرٹ کے تئیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے آرٹ ایگزیبیشن دیکھیں، اچھی کتابوں کے بارے میں سنیں، انہیں پڑھیں، اس لیے کہ ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ دبئی نے حل کر دیے ہیں. یہاں پر ایک سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پاپولر پوئٹری، پاپولر شاعری کے مجالس اور اس طرح کا پھر ایک انتہائی معیاری. آپ طارق فیضی کو کتنی داد دیتے ہیں اس کی؟ بھائی انہیں کو دیں گے، اور کسے داد دیں؟ ان کو، ان کی ٹیم کو ہی دیں گے، وہی کر رہے ہیں.
اور دراصل یہ خیال تو انہیں کا ہے. یہ ذرا بڑا عجیب سا آدمی ہے. یہ آپ یہ دیکھیے کہ مشاعروں کو بھی لوگوں نے ایک بڑا ذریعہ روزگار بنا لیا ہے. کہ بڑے بڑے کرتے ہیں مشاعرے، بڑے بڑے شاعر مقبول شاعروں کو بلاتے ہیں جن کا بڑا نام ہے، جن کی بہت فالوئنگ ہے، اور ان کے نام پہ ٹکٹ دھڑا دھڑ بک جاتا ہے. یہ نہیں کرتے. کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. ان کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو لوگ اسٹیبلش ہو گئے سو ہو گئے ہیں، ان کو کیا کمی ہے. وہ تو جاتے ہی رہتے ہیں مشاعروں میں، اور لوگ ان کے کلام سے، ان کی شخصیت سے بھی واقف ہیں. لیکن جو لوگ نئے آ رہے ہیں، جو لوگ اس وقت لائم لائٹ میں نہیں ہیں، فی الحال آ جائیں گے اور اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی شاعری کر رہے ہیں، میں ان کو ایک پلیٹ فارم دوں. یہ خیال اپنے اندر ہی بہت بے لوث ہے، اور اس میں نقصان کے امکانات زیادہ ہیں، فائدہ کے کم ہیں. لیکن میں ایسے لوگوں کی عزت کرتا ہوں جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بغیر نقصان اور فائدے کی فکر کے کریں، تو وہ تو بڑی عزت. جو بھی آپ نے کہا جو بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اور لوگ ہیں جو اس راستے پر چل سکتے ہیں، چلنا چاہیں گے؟ یہ تو رسک ہے اس میں. ہاں اس میں رسک ہے، مگر یہ کہ یہ آپ کسی سے توقع کریں کہ آپ رسکی کام کریں، وہ فیئر بات نہیں ہے. تم شہید ہو جاؤ، یہ فیئر نہیں. یہ تو ان کی اپنی مرضی پہ ہے. تو وہ اگر کرنا چاہیں تو